بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کی بری کارکردگی کی چند وجوہات بیان کریں گے۔ اگر وجوہات کی بات کی جائے تو چند نہیں، بہت زیادہ وجوہات ہیں، لیکن ہم چند جو مین وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سب سے بڑی جو وجوہات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو سلیکٹ کرتے وقت ان کھلاڑیوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جو سلیکشن کمیٹی کے عزیز و اقارب یا دوست یا ان سے کوئی ان کا تعلق ہوتا ہے، ہاں میرٹ کی بیس پر نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بات ہی کچھ دنوں پہلے امام الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے امام الحق کو ان کے ٹیلنٹ کی بنا پر سلیکٹ کیا ہے۔ تو ان سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ، اس میں سے آدھے لوگ کرکٹر بننا چاہتے ہیں۔ ٹیلنٹ کی بات ہے تو ڈومیسٹک کرکٹ میں وہی جاتا ہے جس کے پاس کچھ کرکٹ ہوتی ہے، ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ تو ٹیلنٹ کی اگر بات کی جائے تو امام الحق اور فواد عالم کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو اس وقت فواد عالم پچھلے 3-4 سال سے بہت اوپر جا رہا ہے، لیکن انہیں سلیکٹ نہیں کیا گیا۔ کیا ان میں ٹیلنٹ نہیں تھا؟ اور ٹیلنٹ کی بات کی جائے تو پاکستان کرکٹ ٹیم میں ٹیلنٹ کی بنا پر نہیں لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا، بلکہ چند ایک ہیں جنہیں ٹیلنٹ کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ اگر ٹیلنٹ دیکھا جائے تو عمر اکمل اور احمد شہزاد جتنا ٹیلنٹ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں کسی کے پاس نہ آیا ہے اور نہ آئے گئے، کیونکہ یہ وہ کرکٹر ہے جو کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی پچ پر، کسی بھی ملک میں کھیل سکتے ہیں۔ انہیں نہ کوئی پچ کا پرابلم بنتا ہے، نہ کوئی فاسٹ سپن کا پرابلم بنتا ہے۔ اور جو نمبر 2 ہمارا پرابلم ہے، وہ میں تو کہوں گا سب سے بڑا پرابلم ہے ہیڈ کوچ کا، خواہ وہ ملکی ہو یا غیر ملکی۔ ہمیشہ سے ہی اس نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو برباد کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ہیڈ کوچ خواہ وقار یونس صاحب ہوں یا مکی آرتھر، سبھی نے پاکستان کرکٹ ٹیم میں یا تو کھلاڑیوں کو نکالا ہے، یا کھلاڑیوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، یا کھلاڑیوں کو بدتمیز ہونے کا موقع دیا ہے۔ یہ دیکھیے وقار یونس صاحب نے شاہد افریدی، وہاب ریاض، عمر اکمل، احمد شہزاد اور آباد جو کہ مکی آرتھر صاحب، یہ دیکھیے خرم منظور اور ان چند ایسے کرکٹر کو ٹیم سے آؤٹ کیا ہے جن کو کھلانے کی پاکستانی ٹیم کو ضرورت ہے۔ فواد عالم کو یہ نہیں آنے دے رہے، اور ایسے اگر لسٹ شروع کر دو تو کئی کرکٹر آ جاتے ہیں جن کا کیریئر برباد کرنے میں ہمارے ہیڈ کوچ نے اہم رول ادا کیا ہے۔ اور نمبر 3 ہمارے کپتان، آج تک ہمارا سوائے عمران خان کے ایسا کوئی بھی کپتان نہیں آیا جس کی پوری ٹیم عزت کرتی ہو، اس کا حکم مانتی ہو۔ یہاں ایسا ہوتا ہے نہ تو وہ عزت کرتے ہوتے ہیں، نہ حکم مانتے ہوتے ہیں۔ ہمارے خیال سے یہ جو ہمارے کپتان ہیں یہ بے بس ہوتے ہیں، خصوصاً دیکھیے اظہر علی اور سرفراز احمد کی بات کرتے ہیں، تو یہ دونوں ایسے بے بس کپتان ہیں جن کی نہ تو کوئی سنتا ہے اور نہ کوئی ان کا حکم مانتا ہے۔ اور پھر خصوصاً سرفراز احمد کی تو بات کی جائے، یہ تو خود بدتمیز بھی بڑے ہیں، ان کی بدتمیزی کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں یہ ساؤتھ افریقہ میں آنے والے واقعے کی بات کروں، بلکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ٹیم میں ایسے کھلاڑیوں سے بدتمیزی سے پیش آئے ہیں کہ کھلاڑی ان کے خلاف ہوئے۔ تو نمبر 4 جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم اس وقت بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیم میں گروپ بندی بن جاتی ہے، کچھ کھلاڑی ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، کچھ ایک ساتھ یعنی آپس میں گروپ بنا لیتے ہیں، کچھ کپتان کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ نائب کپتان کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ سینئر کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ جونیئر کے ساتھ۔ میرے خیال میں اگر گروپ بندی کو کنٹرول کر لیا جائے تو تقریباً آدھی ٹیم بہتر ہو سکتی ہے۔ ایسی گروپ بندی کرنے والے خاص سینئر ہوں یا جونیئر، ان سب کو سزا دینی چاہیے، انہیں ان پر پابندی لگانی چاہیے۔ اگر ان چند وجوہات پر اگر کنٹرول پاکستان کرکٹ بورڈ پا لے تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں یہ 2019 کا ورلڈ کپ پاکستان جیتے گا، 19 کے کہہ رہا ہوں 2020 کا ورلڈ کپ، اور پاکستان جیت بھی سکتا ہے انشاءاللہ۔ پاکستان کے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، جیتنے پر آ جائے تو جا کر ملک میں بڑی سے بڑی ٹیم کو ہرا دیتا ہے، اور ہارنے پر آ جائے تو چھوٹی سے چھوٹی بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے بھی ہار کر آ جاتا ہے۔ یہی تو ان کی خامیاں ہیں۔ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن ٹیلنٹ کو استعمال کرنے والے نہیں۔ دیکھیے انضمام الحق صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے کرکٹر کو موقع دیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس عمر اکمل اور احمد شہزاد ایسے کرکٹر ہیں جو کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی صورتحال میں کھیل سکتے ہیں۔ پلیز ان کو موقع دیں، ان کو موقع دیں۔ جب سے بار بار یہی کہوں گا، ان کو موقع دیں۔ اگر آپ پاکستان
پاکستانی ٹیم کی صورتحال کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آنے والے ورلڈ کپ کو جیتے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جس طرح T20 میں نمبر 1 ہے اسی طرح ون ڈے اور ٹیسٹ میں نمبر 1 ہے، تو خدا رہا ایسے کرکٹر کو موقع دیں، یہ چھوڑ دیں کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ امام الحق صاحب آپ سے گزارش ہے کہ یہ بھول جائیں کہ یہ امام الحق ہے، یا آپ انتخاب عالم کی طرح فواد عالم کو سلیکٹ کرنے کا، یہ کام چھوڑ دیں۔ جب تک یہ کام نہیں چھوٹیں گے، عقبہ پروری، یہ رشوت، یہ سب کچھ چھوڑنے ہوں گے۔ اور کرپشن کرنے والے کھلاڑیوں پر یہ 5 سال یا 10 سال کی پابندی نہ لگائیں، ان کو ہمیشہ کے لیے کرکٹ کی ہسٹری سے ریموو کر دیں۔ تو دیکھیے گا نہ کرپشن کریں گے اور نہ کبھی بری کارکردگی دکھائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری ٹیم بہتر ہوگی، ہماری ٹیم میں سب سے زیادہ ٹیلنٹ ہے۔ انشاءاللہ we will win the next world cup۔ ہماری ٹیم سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے۔ میں تو کہوں گا اگر کرکٹ کی ہسٹری میں کوئی ٹیلنٹڈ ٹیم ہے تو وہ پاکستان ہے، جس کے پاس بالنگ ہے، بیٹنگ ہے، فیلڈنگ ہے، ہر شعبہ ہے۔ پاکستان انڈیا کے پاس بالنگ نہیں تو دوسرے ممالک کے پاس کہیں کے پاس بیٹنگ نہیں، تو پاکستان کے پاس سب کچھ ہے۔ خدا رہا ٹیم کو بہتر کرنے میں رول ادا کرے، نہ کہ ٹیم کو برا کرنے میں رول ادا کرے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔